آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے اخبارات نے بھی اس رپورٹ کو شائع کیا ہے کہ تقریباً مانگنے والوں کا اور پیشہ ور فقیروں کا جب سروے کیا گیا تو 25% مسلم ہیں، جس میں ایک بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے۔ آپ بتائیے کہ اگر یہ مسلم معاشرے کا حال رہے تو کتنے شرم کی بات ہے۔ اور پھر گداگری کو اور مانگنے کو ایک فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ ریلوے اسٹیشن پر مانگنے والے مسلمان نظر آ رہے ہیں، بس اسٹینڈ پر نظر آتے ہیں، چوراہوں پر اور سگنلز پر نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے مساجد کے سامنے بھی مسلمان قوم مانگنے کے لیے آ جاتی ہے، حالانکہ مسجدیں صرف اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے۔ ایسے مقامات پر بھی آ کر اگر غیر اللہ سے سوال کریں تو یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ ان کو کس نے بگاڑا؟ باضابطہ بعض احباب مسجد کو آنے سے قبل اپنے گھر سے 10-20 روپے چلر اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور پھر ان کو ایک بعد دیگرے دیتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سخاوت نہیں ہے، یہ سخاوت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر روزانہ 1000 اللہ کی راہ میں دینے کا مکلف بنایا ہے اور آپ اگر ہفتے میں 20 روپے خیرات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سخی سمجھ رہے ہیں تو یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے اور اللہ کی نگاہ میں بخیل سمجھے جائیں گے۔ یاد رکھیں، قوم کو بھکاری بنانے کا گناہ اپنے سر پر لینا چھوڑیں اور پیشہ ور فقیروں کو دینا بند کریں۔ اس سے سینکڑوں خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے۔ پیشہ ور فقیر انٹرسٹ پر اپنا پیسہ دے رہے ہیں۔ ایک فقیر سے پوچھا گیا کہ تمہاری روز کی آمدنی کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں روزانہ 1 روپیہ مانگتا ہوں اور لوگ چینج نہیں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 9 روپیز آپ کو واپس دے دوں گا، آپ 10 روپیز دے دیجئے۔ غرض لوگ مجھے 5 سے 10 روپے دے جاتے ہیں، بڑی آسانی سے میں روزانہ 1000 کماتا ہوں، منتھلی 30,000 میں کماتا ہوں اور ایئرلی 3,65,000 کماتا ہوں فرمایا۔ اور بینک میں اس کے غالباً 18 لاکھ روپے جمع ہے، انٹرسٹ پر وہ پیسہ دے رہا ہے، شراب کا اس کا کاروبار چل رہا ہے، اس کے بچے بھی مانگ رہے ہیں، بڑے بھی مانگ رہے ہیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے، زخم لگائے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے پیشہ ور فقیر ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ولیجز اور گاؤں سے معصوم بچوں کو اٹھا کر لے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اور ان کے پیروں پر تیزاب ڈالتے ہیں اور نتیجتاً پورا ہاتھ اس کا جل جاتا ہے اور اس کو لا کر سگنل کے پاس کھڑا کرتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر مانگا جا رہا ہے۔ سینکڑوں روپے اس سے امت سے لوٹے جا رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ انہیں حقیقی طور پر ضرورت سمجھ کر دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتا، پیشہ ور فقیر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، شریعت کی نگاہ میں یہ حکم ہے، ایک وقت کا کھانا یا صبح اور شام کا کھانا کسی کے پاس موجود ہو اور وہ لوگوں سے مانگتا ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ بڑا مجرم ہے فرمایا۔ من سأل الناس تکسرا فلیسأل جمرا۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے صرف مال بڑھانے کی نیت سے
भीख मांगता है तो हकीकत में आग के अंगारे मांग रहा है। फरमाया वलैस फी वजहिही मुज़अतु लहमिन, और फरमाया क़यामत के दिन उसके चेहरे पर धब्बे होंगे, दाग होगा और कोई गोश्त का नामो निशान नहीं होगा। अहले जन्नत जब जन्नत में चले जाएंगे, बाज़ लोग ऐसे आएंगे कि उनके चेहरों पर धब्बे होंगे, हालांकि वो ईमान वाले होंगे। जब पूछा जाएगा कि क्यों तुम्हारे चेहरों पर दाग और धब्बे हैं, तो वो अर्ज़ करेंगे कि दुनिया में हम मांग कर ज़िल्लत की रोटी खाया करते थे। आप बताइए, अगर दुनिया में चंद अय्याम के लिए, चंद रोज़ के लिए किसी के चेहरे पर दाग धब्बे आ जाएं, तो वो लोगों के सामने चेहरा नहीं बता पाएंगे। कल रोज़े महशर अगर सबके सामने ऐसी ज़िल्लत उठानी पड़ेगी तो फिर क्या हशरम होगा, क्या आलम होगा। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला उम्मत से गदागरी और भीख मांगने वालों को ख़त्म फरमाए और फिर इसका सद्देबाब करें। यही होगा, इसका सद्देबाब ये है कि जो बिला ज़रूरत मांगते हैं उनको मेहनत और मज़दूरी का आदी बनाने की कोशिश करें, और फिर उनके बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाने के लिए कोशिश करें, उनके घर में माहाना सामान डलवाएं, ग्रोसरी वग़ैरह के ज़रिए से मदद करें, लेकिन सख्त तंबीह करें, आइंदा किसी के सामने अगर मांगोगे तो फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा, हुकूमत से मदद ली जाएगी। इस तरह कहकर मिल्लत के नाम नहाद फ़कीरों को काम करने की और मेहनत करने की और मशक्क़त का उठाने की आदत डालें, ताकि मिल्लत से ऐसे ज़िल्लत का पेशा ख़त्म हो जाए और मांगने की ज़लील हरकत से मिल्लत की ख़वातीन और मर्द और बच्चे तौबा करें।